ویڈیو نمبر 2 میں ہم نے بات کی تھی کہ جب وزیروں نے سلطان محمود غزنوی کو سومناتھ کے مندر کے متعلق معلومات دی تو سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ سلطان محمود غزنوی نے 415 ہجری بمطابق 1025 عیسوی کو اپنا لشکر لے کے سومناتھ کی طرف چل پڑا۔ جب سلطان محمود غزنوی اور اس کا لشکر سومناتھ کے قریب دریا کے کنارے پہ پہنچے تو لشکر نے دیکھا کہ قلعہ بہت بلند ہے اور قلعے کی فصیل کے ساتھ اس کی دیواروں کے ساتھ جو ہے وہ پانی لگا ہوا ہے، اور برہمن جو ہندو تھے وہ قلعے کی دیواروں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے اور وہاں سے چیخ و پکار کر رہے تھے کہ ہمارا معبود سومناتھ کہ وہ تجھے خود یہاں لے کے آیا ہے اور تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تمہیں تہس نہس کر دے گا، اور اس سے پہلے جو بت تم نے پاش کیے ہیں ان کا بدلہ لے گا۔ یاد رہی کہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے اور سلطان محمود غزنوی کا یہ 16واں حملہ تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے پہلے دن کی لڑائی میں اپنی لشکر کو حکم دیا تو وہ فصیل کے بالکل نیچے پہنچ گئے اور سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھے۔ پہلے دن کی لڑائی جو تھی وہ گمسان کی لڑائی ہوئی اور یہ لڑائی 3 دن رہی۔ نہایت سخت مقابلے کے بعد سلطان کو جو تھی وہ فتح حاصل ہوئی۔ جب یہ فتح حاصل ہونے کے بعد سلطان، اس کے بیٹے اور جو جنگ کے عمائدین تھے وہ بت خانے کے اندر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جو بت خانہ ہے جہاں سومناتھ رکھا ہوا تھا وہ ایک بہت بڑا بت خانہ ہے جس کی چھت جو تھی وہ 56 ستونوں سے بنی ہوئی تھی، اور یہ بت جو تھا یہ پتھر کا بنا ہوا تھا اور اس کی لمبائی جو تھی وہ 5 گز تھی۔ 2 فٹ جو تھا وہ زمین کے نیچے تھا اور 3 فٹ جو تھا وہ زمین کے اوپر تھا۔ سلطان نے جب اس بت کو دیکھا، اس کا جسمہ امانی اس کا ابھرا اور اس نے جو گرز تھا وہ اس سومناتھ پہ مارا تو سومناتھ کا منہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ تاریخ فرشتہ نے نہایت وثوق سے ایک بات لکھی ہے کہ جو مندر کے اس بت خانے کے سومناتھ کے جو برہمن تھے انہوں نے اپروچ کر کے سلطان محمود تک ایک بات پہنچائی کہ اس کو توڑا نہ جائے، اس کے عوض ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ وصول کر لی جائے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزراء سے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اگر میں نے ایسا کیا تو آنے والی قومیں جو ہیں وہ مجھے بت فروش کہیں گی، مگر میں جو چاہتا ہوں کہ مجھے بت شکن کہا جائے۔ اور جب اس کو توڑا گیا تو اس کے پیٹ سے انتہائی قیمتی جواہرات اور بیش قیمت یاقوت اور روبی کے موتی نکلے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا جب تخمینہ لگایا گیا تو جتنی رقم وہ برہمن دے رہے تھے اس سے 100 گنا زیادہ تھی۔ کئی دفعہ یہ سومناتھ کا مندر جو ہے وہ تباہ و برباد ہوا اور کئی دفعہ یہ بنتا رہا، اور لاسٹ ٹائم 1951 میں یہ ہندوستان میں دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی ہے، اور ابھی 3 سال پہلے ایک ہی خاندان نے 108 کلو سونا اس کو پلیٹڈ کیا ہے، اس پہ چڑھایا ہے۔